بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا سوامی جی میں بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کرتی رہی ہوں لیکن پارس اور پورس سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ اب پورس میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا، میں اسی سے پیچھا چھڑا کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ نادیدہ بنی ہوئی تھی، پھر وہ کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ چاہتی تو اسے نقصان پہنچا سکتی تھی، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس کے پاس ایک ایسی دوا ہے جس کے ذریعے وہ میری نادیدہ بنانے والی گولیوں کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے وہ یہاں بھی نہ پہنچ جائے۔ تم اطمینان رکھو، وہ یہاں کبھی نہیں آ سکے گا۔ وہ بہت مکار ہے، اس کے پاس بھی ایسی گولیاں ہیں، وہ نادیدہ بن کر آ سکتا ہے۔ تم بھی نادیدہ بن کر آئی تھی لیکن میرے گیان سے چھپ نہ سکی، وہ بھی میری نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ میں مانتی ہوں وہ آشرم کے احاطے میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکے گا، لیکن وہ احاطے کے باہر سے دوا سپرے کرے گا تو وہ ہوا میں تحلیل ہو کر یہاں تک آئے گی اور میری گولیاں اور کیپسول نکارا ہو جائیں گے۔ ناحق پریشان ہو رہی ہو، میرا آشرم 6 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، تم آشرم کے درمیانی حصے میں رہا کرو گی تو اس کی اسپرے کی ہوئی دوا تمہاری گولیوں اور کیپسولوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ آپ کے سمجھانے سے مجھے بڑا حوصلہ مل رہا ہے۔ سوامی جی نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، انسان سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کی تہ در تہ میں اور اخلاقی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان بڑا ضدی ہے، اسے جہاں جانے سے روکا جائے وہ وہاں ضرور پہنچ جاتا ہے۔ پارس اور پورس بھی ضرور یہاں آنے کی کوششیں کریں گے، لیکن میں یہاں تمہاری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ میری ایک ہدایت پر عمل کرو کہ اپنے مخالفین کو یہ نہ معلوم ہونے دو کہ تم اس آشرم میں پناہ گزین ہو۔ وہ پہلے بھی گوشہ گمنامی رہ چکی تھی، ہمالیہ کی ترائی میں، جہاں 12 مہینے برف رہتی ہے اور جہاں انسانوں کا گزر شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے۔ وہاں ایک غار میں رہ کر شنکر بھگوان کی پوجا کرتی تھی اور خیال خوانی کے ذریعے بڑے بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نپٹا کرتی تھی۔ کوئی اسے تلاش نہیں کر پاتا تھا۔ مخالفین پر ایک دیوی کا رعب اور دبدبہ طاری رہا کرتا تھا۔ وہ اس آشرم میں بھی رپوش رہ کر اپنے مخالفین سے نمٹ سکتی تھی۔ پارس اور پورس اس کی تلاش میں بھٹکتے رہتے لیکن اس کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آشرم کے ایک حصے کی تعمیر جدید طرز پر کی گئی تھی، کسی شاہی محل کی طرح۔ وہاں آرام و آسائش کا تمام سامان تھا۔ سوامی جی نے کہا، میں یہاں رہتا ہوں اپنی اونچی حیثیت قائم رکھنے کے لیے، تم بھی یہاں رہ سکتی ہو۔ یہاں رہ کر تم بڑے بڑے لارڈز اور شاہوں کے محلوں کو بھول جاؤ گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ جگہ میرے مزاج کے مطابق ہے، میں یہاں محفوظ رہی تو یہیں ساری عمر گزار دوں گی۔ تم نے اس آشرم میں بہت کچھ دیکھا ہے اور آئندہ بھی بہت کچھ دیکھتی رہو گی۔ میرے ساتھ آؤ، اب میں تمہیں اپنی والدہ ماں سے ملاؤں گا۔ وہ دونوں اس محل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ایک کوریڈور میں آئے۔ وہاں ایک لفٹ تھی۔ اس آشرم کی عمارت کے نیچے ایک بہت وسیع و عریض تہہ خانہ تھا جہاں لفٹ کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں لفٹ کے اندر آئے۔ سوامی جی نے کہا، اس تہہ خانے میں میرے علاوہ 2 داسیاں دادی ماں کی خدمت کے لیے جاتی ہیں، کوئی اور وہاں نہیں جا سکتا۔ وہ تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں خاصی روشنی اور ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری شیشے کی تھی۔ اس کمرے کے وسط میں ایک اونچا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر ایک نہایت بوڑھی عورت پلیتھی مارے عبادت کرنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، دور سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے رہی ہے۔ جس چبوترے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کے آس پاس فرش پر سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے۔ شیتارا حیرانی سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ بے شمار زہریلے سانپ اور بچھو تھے مگر اس بوڑھی عورت کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ شیتارا سہمی ہوئی، کبھی ان موذی جانوروں کو اور کبھی اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت چہرے اور جسم کی جلد ایسے پھٹی ہوئی تھی جیسے دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ سوامی جی نے کہا، میری دادی ماں کی عمر 150 برس ہے۔ اس وقت یہ آدھی زندہ ہیں اور آدھی مردہ۔ یہ آدھی زندہ اور مردہ کیسے ہیں؟ میری دادی ماں آتما شکتی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ جب چاہتی ہیں ان کی روح ان کے جسم سے نکل کر کھلی فضا
فضا میں پرواز کرتی ہے، وہ جہاں چاہتی ہیں اپنی روح کو وہاں پہنچا دیتی ہیں۔ کیا اس وقت ان کی آتما ان کے جسم میں نہیں ہے؟ ہاں، ان کے جسم میں ابھی روح نہیں ہے، پھر بھی یہ آدھی زندہ ہیں۔ جب روح واپس ان کے اندر آئے گی تو یہ آنکھیں کھولیں گی، پھر مجھ سے یعنی اپنے پوتے سے باتیں کریں گی۔ ان کی آتما ان کے اندر کب آئے گی میں نہیں جانتا۔ جب یہ پوری طرح زندہ ہو جائیں گی تو میں جہاں بھی رہوں گا وہاں یہ میرے دماغ میں آئیں گی۔ ہے بھگوان، آپ کی دادی ماں کتنی زبردست آتما شکتی حاصل کر چکی ہیں، زندگی اور موت کو اپٹھی میں لے رکھا ہے۔ جب چاہتی ہیں مردہ بن کر اپنی روح کو دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیج دیتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں روح کو واپس بلا کر زندہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی مجھے بھی یہ آتما شکتی حاصل تھی، کیا میں یہ صلاحیت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی؟ یہ غیر معمولی صلاحیت اور قوت دن رات کی بھکتی اور دھیان گیان سے حاصل ہوتی ہے۔ آؤ ہم اوپر آشرم میں چلیں۔ شیتارا نے واپس جاتے وقت شیشے کے کمرے میں اس بوڑھی عورت کو دیکھا، پھر لفٹ میں آ کر اوپر جاتے ہوئے سوچنے لگی کہ وہ پھر تہہ خانے میں آئے گی اور کسی بھی طرح اس سے انتہائی آتما شکتی حاصل کرے گی۔ اسٹون ہارٹ بڑی عمدہ پلاننگ کے ساتھ ایران آیا تھا۔ وہ سونیا کو پہلے تہران سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایران کے کسی دوسرے شہر میں رہ کر تخریب کاری کرے گا اور وہاں دہشت پھیلائے گا۔ ان حالات میں سونیا اس کی سرکی کے لیے تہران سے نکل کر اس شہر میں آئے گی تو اسے وہاں پہچاننا اور پہچانتے ہی گولی مار دینا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ پھر ایران سے تو کیا وہ دنیا سے ہی اٹھ جائے گی۔ یوں منصوبے بناتے وقت ایسے امیدیں اور خوشیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے وہ منصوبے جوں کہ توں پورے ہو جائیں گے، راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی اور دوسرا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ ایسے وقت میں نے بھی ایران کا رخ کیا تھا۔ سونیا اپنی بیٹی آلا بی بی ثانی کے پاس بابا صاحب کے ادارے میں واپس آنا چاہتی تھی۔ میں اس کی جگہ لینے کے لیے اسی طیارے میں ایران پہنچ رہا تھا جس میں اسٹون ہارٹ اور شیریں سفر کر رہے تھے۔ پچھلے باب میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح ڈبل پاسپورٹ اور ڈبل ٹکٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ایک پاسپورٹ صابر جلالی کے نام سے تھا جسے اس نے ضائع کر دیا، دوسرا پاسپورٹ اسٹون ہارٹ کے اصلی نام سے تھا۔ وہ اسی اصلی نام اور اصلی شخصیت کے ساتھ تہران پہنچ گیا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے سونیا کو صابر جلالی کے بارے میں بتا چکا تھا۔ ادھر سونیا نے اپنے ماتحتوں اور ایرانی خفیہ ایجنسی والوں کو الرٹ کر دیا تھا وہ جیسے ہی امیگریشن کاؤنٹر پر آئے اس کی نگرانی شروع کر دی جائے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، مگر وہ بڑی کامیابی سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں ایک جگہ بیٹھ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون کون صابر جلالی کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ یقیناً ہم سب سے چھپنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اکثر سونیا کی چھٹی حص اسے اپنے شکار کی طرف لے جاتی تھی۔ سونیا نے بڑی چالاکی سے اسے بھانپ لیا، پھر مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ ہم نے اسٹون ہارٹ کے چہرے کو دیکھ لیا لیکن اسے گرفتار نہیں کیا۔ پہلے اس کی لا علمی میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور کس مقصد سے ایران آیا ہے۔ اپنے لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ دور سے اس کی نگرانی کریں اور اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ پھر ہمیں اس کے بارے میں اطلاعات ملنے لگیں۔ وہ ایک کوچ میں تہران سے اصفہان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ شیریں سے ناراض تھا کیونکہ شیریں کی امزاد نے اس سے دوستی نہیں کی تھی۔ میں نے شیریں کی آواز اور لہجے میں فون کے ذریعے اس سے رابطہ کیا اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ وہ سونیا سے تو فی الحال محفوظ ہے لیکن شیریں سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کی ہمزاد اب جب چاہے گی شیریں کو اس کے پاس پہنچا دے گی۔ وہ اسی فکر میں مبتلا ہو گیا کہ شیریں کی ہمزاد اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں نے اس لیے اسے فکر میں مبتلا کیا تھا کہ وہ اس سے نہ رہے، ایک طرف سونیا کا خوف رہے، دوسری طرف وہ شیریں کی ہمزاد سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا رہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اس معاملے کو ایک کھیل کی طرح کھیلوں گا تو یہ کھیل ایک حقیقت بن جائے گا۔ میں نے تو شیریں کی آواز میں فون کے ذریعے اسے خوفزدہ کیا تھا لیکن شیریں کی ہمزاد سچ مجھ اسٹون ہارٹ کے دماغ میں پہنچ گئی تھی، اس سے دوستی کر رہی تھی اور میرے فرشتے بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ واقعی شیریں کی ہمزاد اسٹون ہارٹ کے اندر پہنچ کر کیا گل کھلا رہی ہے۔ اس ہمزاد نے اسٹون ہارٹ کو بتایا کہ طیارے میں سفر کے دوران ہی صابر جلالی کے پیچھے چھپے ہوئے اسٹون ہارٹ کو پہچان گئی تھی۔ اسے پہچاننے کے باوجود اس کا بھید نہیں کھولا، اسے عارضی طور پر نظر
نظر انداز کر کے شیریں کو مجھ سے دوستی کرنے اور میری بیٹی بن جانے پر مائل کیا۔ اس طرح شیریں مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اگرچہ میں اس سازش سے بے خبر تھا، لیکن جب بھی باخبر ہوتا تو یہ فکر لاحق ہوتی کہ وہ حمزاد کون ہے اور یہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ ایک طرف شیریں کو میری بیٹی بنا کر مجھے اس کے گھر جانے پر مائل کیا، دوسری طرف سٹون ہارٹ سے مل کر کوئی سازش کر رہی ہے۔ میں وسیع ذرائع کا مالک تھا، مجھے اپنے اور پرائے کے بارے میں پل پل کی خبریں ملتی رہتی تھیں، لیکن میں اپنے بارے میں اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ وہ حمزاد میرے خلاف کیسی چالیں چل رہی ہے۔ جیسا کہ حمزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے کہ جس کا حمزاد ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کا دوسرا روپ ہوتا ہے۔ ہستی نیگیٹو ہو تو حمزاد پازیٹیو ہوتا ہے، ہستی بزدل ہو تو حمزاد دلیر ہوتا ہے۔ ہستی اور حمزاد کے مثبت اور منفی ہونے سے ہر شخص کی ایک مکمل شخصیت بنتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو کے دو مختلف تاروں کے ملنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ حمزاد کے متعلق جس حد تک میری معلومات تھیں شیریں کی حمزاد اس سے مختلف تھی۔ ہمارا حمزاد صرف ہمارے اندر بول سکتا ہے، لیکن شیریں کی حمزاد سٹون ہارٹ کے دماغ میں جا کر بول رہی تھی، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ یوگا جاننے والوں کے دماغ میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ چونکہ ابھی میں اس حمزاد کی حرکتوں سے بے خبر تھا، اس لیے داستان کا سلسلہ حمزاد اور سٹون ہارٹ سے شروع کرتا ہوں۔ جب سٹون ہارٹ کوچ میں سفر کر رہا تھا، میرے شیریں بن کر فون کرنے کے باعث پریشان ہو رہا تھا، تب اس حمزاد نے اس کے دماغ میں آ کر یہ انکشاف کیا کہ شیریں کے ساتھ گھر جانے والا فرحاد علی تیمور ہے، اور ایئرپورٹ پر اس کی ملاقات جس عورت سے ہوئی تھی وہ سونیا ہے۔ اس نے مزید کہا واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ سونیا کے تمام ماتحت اور ایرانی خفیہ ایجنسی والے مختلف بحروب میں تمہارے آس پاس ہیں، وہ تمہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ تم کسی بھی خفیہ پناہ گاہ میں چلے جاؤ، ان سے چھپ نہیں سکو گے۔ وہ پہلے ہی خاصا پریشان تھا، اور اب وہ حمزاد اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ سونیا نے اسے ہر طرف سے دلدل میں دھکیل دیا ہے، اور اب وہ اس کے ماتحتوں سے اور خفیہ ایجنسی والوں سے منہ نہیں چھپا سکے گا۔ حمزاد نے کہا میں تمہیں اس طرح چھپاؤں گی کہ کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ سونیا اور فرحاد کی ذہانت اور مکاری دری کی دری رہ جائے گی۔ وہ گڑ گڑا کر حمزاد سے مدد مانگنے لگا، دوستی کی پیشکش کرتے ہوئے بولا میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ تمہارے کسی کام آنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ میں تمہاری یا کسی کی محتاج نہیں ہوں کہ کوئی میرے کام آئے۔ میں تمہارے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور یوگا کی مہارت رکھنے والوں سے جب چاہتی ہوں اپنا کام نکال لیتی ہوں۔ تم مجھے اس مصیبت سے کیسے نکالو گی؟ کیا میری نگرانی کرنے والے میرے آگے پیچھے سفر کر رہے ہیں؟ ہاں، تمہاری اس کوچ میں پیچھے ایک مسافر بیٹھا تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کوچ کے آگے پیچھے ایک جیپ اور ویگن ہے، اور چونکہ تم اصفہان کی طرف جا رہے ہو اس لیے راستے کی تمام چھوٹے بڑے شہروں میں خفیہ ایجنسی والوں کو تمہارے بارے میں معلومات پہنچا دی گئی ہیں۔ اوہ گارڈ، تو ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں چھپا سکتی ہوں، ان کی نظروں سے اوجھل کرا سکتی ہوں، وہ تمہیں ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ پلیز ایسا کرو، جلدی کرو، میں خود کو بہت چال باز سمجھتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں تم کتنی چال باز ہو، مجھے کس طرح دشمنوں سے نجات دلاؤ گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم چال باز ہو، لیکن سونیا اور فرحاد کے آنے سے بوکھلا گئے ہو، ورنہ ذرا سی عقل استعمال کر کے یہاں سے نکل سکتے ہو اور باہر رات کی تاریکی میں گم ہو سکتے ہو۔ وہ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد بولا لیکن اس کوچ میں نگرانی کرنے والا ہے، وہ بھی میرے پیچھے آئے گا، اسے آنے دو، میں اس سے نمٹ لوں گی۔ تم اٹھو اور تیزی سے چلتے ہوئے دروازے کے پاس جاؤ، کوچ کی رفتار سست ہوتے ہی باہر چھلانگ لگا دو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس نے فوراً اٹیچی اٹھائی، تیزی سے چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ حمزاد نے ڈرائیور کے دماغ پر قبضہ جما کر کوچ کی رفتار سست کرا دی۔ سٹون ہارٹ نے باہر چھلانگ لگا دی۔ جو شخص اس کی نگرانی کر رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ حمزاد نے ڈرائیور کے ذریعے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ کوچ تیزی سے آگے بڑھی تو نگرانی کرنے والا اوندے منہ گر پڑا۔ اس کے ساتھی دوسری گاڑیوں میں آگے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے گرتے ہی خیال خوانی کے ذریعے ان سے کہا سٹون ہارٹ نے کوچ سے باہر چھلانگ لگا دی ہے، اپنی گاڑیاں روک کر دیکھو وہ کہاں جا رہا ہے۔ آگے پیچھے آنے والی گاڑیاں رک گئیں۔ سونیا کے ماتحت اور خفیہ ایجنسی والے چھلانگیں لگا کر اپنی گاڑیوں سے باہر آئے، پھر کئی ٹارچوں کی روشنیاں اندھیرے کو دور کرتی ہوئی ادھر سے ادھر بھٹکنے لگیں۔ وہ سب فرار ہونے والے کو تلاش کرنے لگے، مختلف
مختلف سمتوں میں دوڑنے لگے۔ دور تک گھنے درخت اور جھاڑیاں تھیں، کہیں کہیں چھوٹے بڑے مکانات بھی نظر آ رہے تھے، وہاں کوئی چھوٹی سی بستی تھی۔ ان کی بھاگ دوڑ سے بستی کے لوگ جاگ رہے تھے، وہاں کے گھر اور گلیاں روشن ہو رہی تھیں۔ تلاش کرنے والوں نے اس بستی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن اسٹون ہارٹ کو چال بازی کے مواقع مل رہے تھے۔ وہ بستی کی طرف نہیں، ویرانے کی طرف چلا گیا تھا۔ سونیا کے ایک ماتحت نے میرے دماغ پر دستک دی، پھر مجھے بتایا کہ اسٹون ہارٹ کس طرح فرار ہو گیا ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا سے پوچھا، کیا اسٹون ہارٹ کے بارے میں تمہیں اطلاع مل گئی ہے؟ ہاں، ابھی معلوم ہوا ہے، وہ اپنی چال چل گیا ہے۔ ہم چاہتے تھے وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے، لیکن اب شاید وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، ابھی اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ کیا تم شیریں کے پاس ہو؟ ہاں، یہاں آرام اور سکون ہے۔ سوچ رہا تھا صبح تک سوتا رہوں گا، لیکن اب تو نیند اڑ چکی ہے۔ اسٹون ہارٹ نے نیند اڑائی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اچھا خاصا چال باز ہے۔ پہلے اس نے ڈبل پاسپورٹ رکھ کر ایئرپورٹ پر ہمیں بڑی کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کے باوجود نظروں میں آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر طرف سے نگرانی ہوتی رہے گی اور وہ پھر بھی فرار ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں کب تک جاگنا ہوگا۔ کیا میرے پاس آؤ گی؟ میں تو آنا چاہتی ہوں۔ ہم بہت دنوں تک ایک دوسرے سے جدا رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں مل سکتے۔ دشمن اسی طاق میں رہتے ہیں کہ ہم کہیں یکجا ہوں اور وہ ہم پر زبردست حملہ کریں۔ اچھی بات ہے تم محتاط ہو، لیکن یہاں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔ مکان کے اطراف سیکیورٹی گارڈز ہیں اور یہ شیریں تو بالکل ہی معصوم اور بے ضرر ہے۔ جہاں تک میں نے شیریں کی اسٹڈی کی ہے، وہ بے شک معصوم اور بے ضرر ہے۔ بظاہر ایک عجوبہ لگتی ہے، لیکن اس کی ہمزاد والی بات مجھے الجھا دیتی ہے۔ ہاں، میں نے اسے طیارے میں اسٹون ہارٹ کے ساتھ شطرنج کھیلتے دیکھا تھا۔ وہ بالکل اناڑی ہے، لیکن اس کی ہمزاد ایسی رہنمائی کر رہی تھی کہ وہ اناڑی ہونے کے باوجود جیت گئی تھی۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ ہمزاد اس کے دماغ میں ایسے بولتی ہے جیسے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی بول رہی ہو۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ شیریں کی کوئی ہمزاد نہ ہو، وہ کوئی نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والی ہو؟ سونیا کی اس بات سے میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ ہمزاد کہنے والی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے سونیا سے کہا، تمہاری اس بات نے مجھے چونکا دیا ہے۔ اگر وہ ہمزاد نہیں کوئی اور ہے تو اس نے ہمزاد بن کر شیریں کو مشورہ کیوں دیا کہ وہ میری بیٹی بن جائے اور مجھے اپنے گھر لے جائے، اور تم اس کے گھر میں ہو؟ میرے پیارے فرحاد علی تیمور، تم بہت عرصے کے بعد ایک نامعلوم ہستی سے دھوکہ کھا گئے ہو۔ وہ مکان تو شیریں کا ہے، مگر تم دشمن کی چھت کے نیچے چار دیواری میں مقید ہو گئے ہو۔ اگر میں واقعی کسی سازش کا شکار ہو رہا ہوں تو مجھے یہاں سے کسی دوسری جگہ چلا جانا چاہیے۔ اگر یہاں سے جاتے وقت کوئی رکاوٹ پیش آئے گی تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ مجھے ٹریپ کیا گیا ہے۔ ہاں، اس طرح ہمزاد کی اصلیت بھی معلوم ہو جائے گی، لیکن ابھی وہاں سے نہ نکلو، میرا انتظار کرو۔ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ تقریباً آدھے گھنٹے میں شیریں کے مکان کے قریب آ رہی ہوں۔ میں سونیا کے دماغ سے واپس آ گیا۔ میں جس بیڈ روم میں تھا وہ بہت آرام دہ تھا۔ وہاں میری ضروریات کا تمام سامان مہیا کیا گیا تھا، شاید موت کا سامان بھی کیا گیا ہو۔ میں نے شیریں کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی، ایک نادان بچی کی طرح دنیا کی تمام فکروں اور پریشانیوں سے بے نیاز ہو کر سو رہی تھی۔ وہ حسین تھی، برجوان تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ جوانی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زندگی گزارنے کی ذمہ داریاں کس طرح نبھائی جاتی ہیں۔ وہ دوستی اور دشمنی کو بھی نہیں سمجھتی تھی۔ جب کوئی دوستی کرے تو دوست بن جاتی تھی اور کوئی دشمنی کرے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی اس کا برا کیوں چاہتا ہے۔ وہ کسی کے خلاف جوابی کارروائی کرنا بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے والدین اسے بچپن سے عقل کی باتیں سکھانے کی کوششیں کرتے رہے اور اسے غلط قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھنے کی تدابیر پر عمل کرتے رہے۔ اس کے لیے زنانہ اور مردانہ باڈی گارڈز رکھے گئے۔ وہ جہاں رہتی تھی اس بنگلے کو انہوں نے ایک مضبوط قلعہ بنا دیا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی 2 باڈی گارڈز ہمیشہ اس کی لا علمی میں اس کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کے والدین نے حیرانی سے دیکھا، شیریں کبھی کبھی دانائی کی باتیں کرنے لگتی تھی اور ایسے مشکل اور الجھے ہوئے کام کرنے لگی تھی کہ صرف اس کے والدین ہی نہیں، دوسرے رشتہ دار بھی اس کی دانائی پر حیران رہ جاتے تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ فہم و فراست کی باتیں کیسے کرنے لگی ہے، جو باتیں دوسروں کے لیے معمہ ہوتی ہیں وہ اسے کیسے حل کر دیتی ہے۔ اس نے جواب دیا، اس کی ہمزاد اس کے پاس
آ کر اسے عقل سکھاتی ہے۔ کسی کو ہمزاد والی بات پر یقین نہیں آیا، سب ہی متفقہ طور پر سمجھنے لگے کہ وہ کسی اسیب کے سائے میں آ گئی ہے یا کوئی جن اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ یہ تشویش کی بات تھی کہ وہ کبھی نادان بن جاتی تھی، کبھی بے حد دانائی کا ثبوت دیتی تھی۔ اب خواہ اس پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہو یا اس کی ہمزاد اسے دانائی سکھا رہی ہو، اس کا ایک پہلو والدین کے لیے اطمینان بخش تھا کہ ان کی اکلوتی دولت مند بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اب کوئی اپنا یا پرایا اسے فریب دے کر اس کی دولت پر قبضہ نہیں جما سکے گا، کوئی اسے جسمانی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ والدین نے آزمائش کے طور پر اسے اس بنگلے میں تنہا چھوڑ دیا، اسے تنہا گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی۔ باڈی گارڈز کو حکم دیا کہ وہ اس کی لا علمی میں اس کے محافظ بن کر رہا کریں۔ اس کے والدین اس سے دور شہر کے دوسرے علاقے میں رہائش پذیر تھے اور یہ دیکھ کر مطمئن اور خوش تھے کہ ان کی بیٹی تنہا رہ کر بڑے اعتماد سے زندگی گزار رہی ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ باقی اس کی ہمزاد پیدا ہو گئی ہے، وہ شیریں کی حفاظت اور رہنمائی کر رہی ہے۔ میں خوابیدہ شیریں کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کے والدین کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اب سوچا کہ ان کے متعلق بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کی جائے۔